ویلکم بیک. جنوبی پنجاب کے شہر تونسا میں HIV پازیٹیو کے متاثرہ سینکڑوں بچوں کے حوالے سے ہم BBC کی رپورٹ پہ ڈاکٹر گل قیسرانی جو تونسا ہیں ان سے بات کر رہے تھے. BBC کی رپورٹ کے مطابق مارچ 2025 میں حکومت پنجاب نے 106 HIV پازیٹیو کیسز کی بنیاد پہ تونسا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر طیب فاروق چانڈیو کو معطل کر دیا. BBC کے مطابق معطلی کے 3 ماہ بعد ہی ڈاکٹر چانڈیو تونسا کے مضافات میں ایک دیہی ہیلتھ سینٹر میں بطور سینئر میڈیکل آفیسر بچوں کا علاج کر رہے تھے. ان کی جگہ آنے والے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر قاسم بزدار نے مارچ 2025 میں تعیناتی کے بعد BBC کو بتایا کہ غیر محفوظ انفیکشن کنٹرول کے لیے انہوں نے زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے وہ اپنا لی ہے. لیکن ڈاکٹر قاسم بزدار کو جب تحقیقی ویڈیو دکھائی گئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ یہ سٹیجڈ ویڈیو ہے یا پھر ان کی تعیناتی سے پہلے بنائی گئی ہے. اس رپورٹ کے بارے میں ہم نے پنجاب کی ہیلتھ سیکرٹری نادیہ ثاقب سے بھی رابطہ کیا. آپ کو شاید یاد ہوگا مارچ 2025 میں ہمیں DHQ تونسا سے کچھ کیسز بچوں کے رپورٹ ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے کیمپس لگائے تھے. میں تو 50,000 کی UNAID یونیسیف WHO سب اس کے اوپر آن بورڈ تھے. سب کے ساتھ جوائنٹ مشن ہم نے بنا کے کمپلیٹ فیلڈ اسکریننگز کی اور ان اسکریننگز کے بعد یہ بچے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. ہم نے اس کے بعد DHQ تونسا میں مارچ میں ہی پرماننٹ اسکریننگ ٹیسٹ لگایا, پرماننٹ ٹریٹمنٹ لگایا. حالانکہ DHQ میں ہم نہیں کرتے بٹ تونسا کے لیے اسپیشلی ہم نے کیا تھا. تو اٹ از دیٹ. اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا تھا وہ اگست کے بعد شارپ ڈکلائن آیا اور دسمبر 2025 کا جو آخری نمبر تھا وہ 4 آخری تو نہیں, اس کے بعد بھی 3 4 تو آتے ہیں. وہ تو روٹین میں بہرحال رپورٹ ہوتے ہی رہتے ہیں نا کیسز اسکریننگ کے بعد. اور یہ یہاں پہ تو ہماری میسو اسکریننگ چلتی ہے ہر وقت. تو یہ تھا پنجاب حکومت کا موقف. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ BBC کو بھی فراہم کی گئی تھی, لیکن اکارڈنگ ٹو دیم انہوں نے اس رپورٹ میں اس کو شامل نہیں کیا. جی شاہ, میں یہ صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف تونسا کا نہیں ہے, پنجاب کا نہیں ہے. 2019 میں جب انٹرنیشنلی یہ خبریں چلیں رتو دیرو لاڑکانہ کے حوالے سے, اس کے بعد سے اب تک ہمارا اپنا جو میڈیا ہے وہ وقتاً فوقتاً یہ رپورٹس دیتا آیا ہے کہ حیدرآباد کی بات ہو, بے نظیر آباد کی بات ہو, نوشہر و فیروز کی ہو, میرپور خاص کی ہو, جیکم آباد ہو, شکارپور ہو, اور صرف سندھ کی بات بھی نہیں ہے. یہ جو پریکٹس ہے ہمارے ہاں سرنجز کو ری یوز کرنے کی, یہ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی آپ کا پروونشل ہیلتھ منسٹر ہو, فیڈرل ہو, سیکٹری ہو, وہ آپ کو وثوق سے اگر کہہ سکے کہ ہاسپٹلس میں نہیں ہوتا, کوئی نہیں کہہ سکے گا. اور اس کا پھر جو نشانہ ہے وہ صرف HIV نہیں ہے. اس سٹوری میں جو سب سے جو بڑا دنیا ہے, جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہ کہ بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے, جن کو آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے, آپ کا لائف سٹائل ویسا ہے, وہ نشانہ بن رہے ہیں. وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں کسی اور مرض کی وجہ سے, اور گھر جو ہے وہ یہ HIV کا وائرس لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو سٹوری جو ہے, اب تو ہم اس لیے بات کریں کہ BBC نے کر دی, لیکن ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں تالکے لیول پر ہیں, ضلع لیول پر ہیں, BHUs ہیں, وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوکل رپورٹرز ہیں وہ کبھی بھی چلے جائیں تو کوئی نہیں وثوق سے کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں ہاسپٹل ویسٹ صحیح سے ہینڈل ہوتا ہے, سرنجز ری یوز نہیں ہوتی ہیں. اور جب تک یہ پریکٹسز چلتی رہیں گی ہمارے یہاں یہی ہوگا. WHO کا فگر ہے کہ 15 سال میں ہمارے یہاں HIV کے کیسز 200% بڑھے ہیں. اس ملک میں 200% بڑھے ہیں 15 سال میں, اور یہ سارے ریکارڈڈ کیسز ہیں. ہمارے یہاں میجورٹی 80% لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں. وہ بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں بیمار ہیں, یہ ہمارے پاس یہ علامات کیوں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں میں بس ایک آخری اضافہ یہ کر دوں کہ صرف سرنجز کا مسئلہ ہے, کنولاز کا بھی مسئلہ ہے, ایکسپائرڈ اور انسکرین خون کا بھی مسئلہ ہے, اور جو ڈائلسس کی مشینز استعمال کی جاتی ہیں کبھی کبھی ان کو بھی صحیح طرح سے, یا جو بھی ٹرانسفیوژن کی مشینز ہیں ان کو بھی صحیح طرح صاف نہیں کیا جاتا ہائی ہیٹ میں. اچھا, BBC کی جو رپورٹ ہے اس میں HIV پازیٹیو متاثرین کے حوالے سے کراچی کا جو صنعتی علاقہ سائٹ, اس کے کلثوم بائی ولی کا ہاسپٹل کا بھی ذکر ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ کسی ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک قومی کہانی ہے. بہرحال وقت جو ہے اتنا ہی تھا, کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.